بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر سے ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے، ایمان اور بھروسہ رکھنے والوں کا کیا اجر ہوتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر ان کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، تم نے تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہے اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ سب اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر ختم ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے بیوی سے کہا، وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور جو اللہ رب العزت کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد ضد کرنے پر اس شخص نے ایک دن رات کے آخری پہر دعا کی، اے خالق کائنات، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن میری بیوی مجھے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کے گھر کی ایک طاق سے ایک چمکتا ہوا ہاتھ نمودار ہوا جس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ ہاتھ گھر کے طاق پر موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے اپنی بیوی کو جگایا کہ اے اللہ کی بندی، ذرا اٹھو تو صحیح، اللہ رب العزت نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر
اس کی بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین و روشن ہے کہ آفتاب و مہتاب کی روشنی اس کے سامنے فیکی ہے۔ میں اس کی چمک دمک میں کھوئی ہوئی تھی کہ یہ عالی شان مکان کس کو ملے گا؟ جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گے، اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز ہو گئی کہ آپ نے مجھے جگہ دیا۔ لہٰذا آپ اللہ رب العزت سے پھر سے دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر وہیں چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت کی وجہ باقی رہنے والی مکان ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر سے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کی نعمت دکھا کر دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اس طرح تو نے مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت و عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر ہی رہا تھا کہ پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور روشن موتی اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے بجائے آخرت کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اللہ رب العزت ہماری لافانی دنیا کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔